پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخفا کے بعد آج ہم قلقلہ کا بیان پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ قطب جد۔ جب ان 5 حروف پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جب ان 5 حروف پر کیا ہو؟ جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، یعنی جب ہم ان کا ہجا کریں گے تو اس وقت ان کی آواز دوبارہ واپس آئے گی، جس کو ایکو ساؤنڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر با کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو جزم والے حرف کو ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ جزم والے حروف کو اس سے ماقبل والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس کا ہجا کریں گے، جیسے حمزہ با زبر اب، تو یہاں پر ڈبل ساؤنڈ نکلے گا، آواز لوٹ کر آئے گی۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج۔ جزم اس کو کہتے ہیں جو با کے اوپر ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، صد، یہ د جو ڈبل ساؤنڈ ہے، ایکو اسی کو بولتے ہیں، قلقلہ اسی کو بولتے ہیں جو دوبارہ واپس آواز لوٹ کر آ رہی ہے۔ سد، سین دال پہ سد، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، حمزہ حا زبر اح، با زبر بب، یہاں پر قلقلہ ہوگا، بب احبب، تا زبر تا، احبب تا، یا جیم زبر یج، جیم ہے نا، قاف تا با جیم، یج، عین لام زبر ال۔ یاد رکھیں کہ ان 5 حروف کے علاوہ کہیں پر بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ جہاں پر بھی یہ 5 حروف جزم کے ساتھ آئیں یا آپ نے ان حروف پر وقف کرنا ہو، رکنا ہو، تو وہیں پر قلقلہ ہوگا۔ یج ال، قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قد حن، یا طا پیش یط، یط تا، یہ جو یط تو جو تا کی آواز جو واپس آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہیں۔ یطعمنی، مجیب، جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ اگر ان حروف کے اوپر آپ نے کہیں پر وقف کرنا ہو، سٹاپ کرنا ہو، تو وہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، جیسے مجیب، اصل میں یہ ہے مجیبو، کیا ہے؟ مجیبو، لیکن مجیبو پر جو آپ وقف کر رہے ہیں، یہاں پر جو آپ ٹھہر رہے ہیں، تو یہاں پر تجوید کا قاعدہ ہے کہ وہاں پر آخری حرف کے اوپر سکون لگتا ہے، جزم لگتا ہے، تو وہاں پر پھر سکون لگنے کے بعد قلقلہ ہوگا، مجیب۔ اس طرح بروج، بروج، جیم کے اوپر سکون ہے، بروج، اس کا ہجا کیسے ہوگا؟ با پیش بو، را واو جیم پیش، یعنی 2 سکونوں کو ہم ملا کر پڑھیں گے، را واو جیم پیش روج، بروج۔ لقد، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد۔ محیط، میم پیش مو، حا یا طا زیر، حا یا طا زیر، ہجا کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے گا، حا یا طا زیر، حیط، محیط۔ با پیش بو، را واو جیم پیش روج، یعنی تینوں لیٹرز کو ملا کر پڑھنا ہے، را واو جیم پیش روج، بروج، محیط۔ یقطع، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، یقطع۔ خلق، اصل میں ہے یہ خلق، اس کے اوپر بھی زبر تھا، خلق، اس کا اصل روٹ کیا ہے؟ خلق،
لیکن جب خلقہ پہ ہم وقف کریں گے، یہاں پر سٹاپ کریں گے، تو اس کا آخری جو حرف قاف ہے اس کے اوپر سکون لگے گا، اور سکون لگنے کی وجہ سے ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان حروف کے اوپر جب بھی جزم آئے تو وہاں پر قلقلہ ہوگا. خلق. ٹھیک ہے، آپ سبھی طلبہ اس قواعد کو یاد رکھیے گا، اور یہ 5 حروف جو قلقلہ ہیں اس کو بھی یاد کیجیے گا اور قلقلہ کی پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے، اب ہے تشدید کا بیان. پہلے آپ تشدید کی جو علامت ہے اس کو یاد رکھیے گا. یہ جو 3 اس کے جو سینگ ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں. نمبر 1، ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے. ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے. دیکھیے کیسے، یہ ہو گیا سکون، حمزہ با زبر اب ہو گیا سکون، پلس حرکت، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. تو یہاں پر با کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے. ایک سکون اور ایک حرکت سے مل کر تشدید بنتی ہے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با. تو جب ہم حرکت اور سکون کو ملائیں گے تو وہ ڈائریکٹ اگر لکھنا ہوگا کیسے بنے گا؟ اس طرح، حمزہ با زبر اب، با زبر با. ایک سکون اور ایک حرکت سے مل کر تشدید بنتی ہے. کون سی تشدید؟ یہ. تو اب ہمیں 2 با لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایک ہی با کے اوپر تشدید اس طرح لکھیں گے تو ہم جس طرح ہم